الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ مطففین کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان، مالک کے ارض و سما، مجھ گناہگار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، اس سورت کا نام
सूरत के मज़मून के एतबार से है कि इसकी पहली आयत में वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन मुतफ़्फ़िफ़ीन का ज़िक्र है, तो इस वजह से इस सूरत का नाम ही सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है। मुतफ़्फ़िफ़ कम तोलने वाले को करते हैं, कहते हैं कमी करने वाले को मुतफ़्फ़िफ़। इसमें चूँकि कम तोलने वालों के लिए ख़राबी का ज़िक्र है, फरमाया वैलुन ख़राबी है, हलाकत है, बर्बादी है, नाबूदी है, लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। इस सूरह मुबारका के शान नुज़ूल के बारे में 3 कौल हैं। एक कौल कि ये हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। दूसरा कौल हिजरत के फ़ौरन बाद मदीना तय्यबा में नाज़िल हुई। तीसरा कौल हिजरत के मौके पर मक्का से मदीना मुनव्वरा जाते हुए रास्ते में नाज़िल हुई। नुज़ूल का मकसद मदीना तय्यबा के लोग, जिसे उस वक़्त यसरब कहते थे, तुज्जार थे और ज़मींदार थे, खेती बाड़ी ज़राअत उनका पेशा था। वहाँ पर नाप तोल में कमी ताजिर आम करते थे। तो मदीना पहुंचकर या मक्का से मदीना निकलने के लिए तैयारी पर या रास्ते में ही ये हुक्म नाजिल हो गया कि नाप तोल करने वालों के लिए हलाकत, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत हो, बर्बादी है। मदीना तैयबा में एक बहुत बड़ा ताजिर था अबू जुहैना, जिसने 2 किस्म के बाट रखे हुए थे, लेने के और थे और देने के और थे। लेता एक बाट से था जिसमें माल ज़्यादा मिलता था, देता और बाट से था जिससे गाहक ख़रीदार को कम माल जाता था। तो यहाँ फरमाया वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत है, बर्बादी है, नाबूदी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। ये हलाकत और बर्बादी दुनिया में भी है और आखरत में भी। आखरत में इसका अज़ाब जहन्नम में विबाल पड़ेगा, इस पर जहन्नम का अज़ाब इसे होगा। और दुनिया में अज़ाब कि ऐसा ताजिर ज़लील व रुस्वा होता है जो नाप तोल में कमी करता है, देते हुए वज़न कम करके देता है, डंडी मारता है, आगे वाले पलड़े को देते हुए भारी रखता है और लेते हुए पिछला पट्टे वाला पालड़ा भारी रखता है। तो ये धोखेबाजी करता है, तो ये ख्वार हो जाता है और दुनिया में कम तोलने वाला मशहूर हो जाता है। जब कम तोलना, कम नाप तोल में कमी करना ये मशहूर हो जाता है, तो फिर इसकी तिजारत बर्बाद हो जाती है, लोग उससे ख़रीदो फ़रोख्त करने से कतराते हैं। ये दुनिया में रिसवाई है। और दूसरी
یہ ترازو کے اندر ڈنڈی مارنا، باٹ میں ڈنڈی مارنا، اللہ رب العزت نے ترازو نازل فرمائی، ترازو اتاری انصاف کے لیے۔ یہ انصاف کا قتل کرتا ہے، اور جہاں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے وہاں بازار ویران ہو جاتے ہیں، وہاں بازار ویران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو فرمایا ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ الذین، جو اذا اکتالوا، اذا جب، اکتالوا ناپتے ہیں، تولتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، تو یستوفون پورا لیتے ہیں، وَإِذَا کالوہم جب ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون اس میں کمی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تاجر وہ جو لیتے ہوئے پورا لیتا ہے، دیتے ہوئے پورا کم دیتا ہے۔ اب لیتے ہوئے پورا لینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس میں کہ لیتے ہوئے پورا ہی لے گا وہ، لیکن پورا اس لیے لیتا ہے کہ جب دے گا تو کم دے گا، تو اس وجہ سے اس کی نیت کی وجہ سے اس پر بھی ہلاکت بیان فرمائی کہ اس کی تجارت برباد ہو جائے گی۔ اگرچہ لیتے ہوئے پورا لیتا ہے، دیتے ہوئے کم دیتا ہے۔ اگر کوئی لیتے ہوئے زیادہ لیتا ہے اور دیتے ہوئے پورا دیتا ہے تب بھی ہلاکت ہے، چونکہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے۔ لیتے ہوئے پورا لے رہا ہے، اچھا فعل ہے، لیکن اس غرض سے لے رہا ہے کہ دینے میں کم دے گا، تو اس وجہ سے اس کا لینا بھی برا، اس کا دینا بھی برا، اس کا کاروبار ہی ہلاکت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے اس کا آنا اچھا، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے کوئی چپل اٹھا کر لے جاؤں گا، جاتے ہوئے کوئی چپل اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مسجد کے لیے آنا اچھا عمل تھا، لیکن اس ارادے سے آیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ کے کسی نمازی کی اچھی چپل دیکھ کر اٹھا کر لے جاؤں گا، تو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بری نیت کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ اچھا کام بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب حسن اخلاق سے پیش آنا، قرآن نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ لیکن کوئی حسن اخلاق سے اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتیں بتلا کر، چپنی چوپڑی باتیں بتلا کر اس کا مال ہڑپ کروں گا، اسے ٹھگوں گا، تو اس کا یہ حسن اخلاق نہیں کہلائے گا۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا، اس کی بربادی کا سبب ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ اچھا کام اس کے لیے اچھا ہی نہیں، ہلاکت و بربادی ہے۔ تو فرمایا کہ ابو جہنہ اور دیگر تاجر جب مال لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کم تول کر دیتے ہیں، کم ناپ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ویل للمطففین، ان کمی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ہلاکت و بربادی ہے۔
مومن وہ ہے جو وہ چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ مدینہ یثرب کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیکن جب ان کے لیے یہ وعید آئی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ناپ تول پوری مدینہ میں شروع ہوئی۔ آج تک مدینہ طیبہ میں کوئی ناپ تول میں کمی کرنے والا سنا نہیں گیا کہ مدینے میں کہ تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کی کرامتوں اور مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے کہ مدینے میں ناپ تول میں کمی کرنے والے نہیں ہیں، اور مدینہ میں مصطفیٰ کریم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں کچھ برے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن اچھے زیادہ ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے گنبد خضرا سے محبت کرنے والے، دلی لگاؤ رکھنے والے، مصطفیٰ کریم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یقین نہیں کہ وہ کل اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، بڑے دن، قیامت کے دن۔ کچھ مسلمان بھی کمی بیشی کرتے تھے ناپ تول میں، ان کو بھی یہ کہ کیا وہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے کہ جس دن اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، جب تمہارے اعمال میں اس وقت کمی کی جائے جب تمہیں نیکیوں کی حاجت ہو، تمہاری نیکیوں کا پلہ ہلکا کر دیا جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ سے بھی یہی خطاب ہے کہ یہود و نصارہ بھی مدینہ طیبہ میں تھے۔ نجران کے نصارہ، مدینہ کے یہودی، یہ بھی بڑے بڑے تاجر تھے اور ناپ تول میں کمی کرنا ان کا مشغلہ تھا، لیکن یہ بھی قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی اور نصارہ کے یہاں بھی یہ ہے کہ یہ قیامت قائم ہوگی، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ تو ان سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ اور کمزور اعتقاد مومنوں، کیا تمہیں یہ یقین نہیں کہ کل اس بہت بڑے عظیم دن میں تمہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس وقت کیا جواب دو گے؟ تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر ناپ تول میں کمی کر کے وہ یہ تو سمجھ لیتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ منافع کما لیا، لیکن جب حساب کرتا ہے تو مال کا پیسہ بھی پورا نہیں ملتا۔ کیوں کہ اس حرام کے مال میں ڈھیر تو نظر آتا ہے، زیادتی تو نظر آتی ہے، لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ناپ تول میں اس کے ساتھ دھوکہ ہو، کہ اسے 1 کلو کے بجائے 3 پاؤ دیا جائے؟ کیا وہ پسند کرتا ہے؟ جب وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو اپنے مومن بھائی کو بھی دھوکہ دینا پسند نہ کرے۔ جب خود دھوکہ کھانا پسند نہیں کرتا تو مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا کیوں پسند کرتا ہے؟ اس میں یہ احکام تمام کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ جائز نہیں اور کافر کے لیے ناپ تول میں کمی کر کے دے دی جائے کہ مسلمان کافر کو ناپ تول میں کمی کر کے دے، نہیں، ایسا نہیں۔ خواہ وہ دارالاسلام میں ہو یا دارالحرب میں ہو، کہیں پر بھی اس طرح کی دھوکے بازی غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اخلاقیات ہے، اسلام نے اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وَقَولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
یوم یقوم الناس، وہ بڑا دن، وہ عظیم دن جس دن کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین، تمام جہانوں کے مالک کے حضور، جس دن کوئی اس کے مقابل سفارشی نہیں ہوگا، اس کے مقابل کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، اس کے مقابل کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ہم جو انبیاء کرام اولیاء اعظام کو شفیع مانتے ہیں، یہ مقابل نہیں مانتے، اللہ کے اذن سے مانتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بغیر اجازت کے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جسے اللہ شفیع بنا دے وہ سفارش کرے گا، جس کی چاہے کرے، جس کی چاہے کرے، لیکن کافر کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو کہ وہ کافر کی سفارش کرے، مومنوں کی سفارش ہوگی۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد، 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000، کیا وہ تنہا جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ہر ایک کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے۔ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے جو ان کی سفارش سے جائیں گے۔ تو کیا وہ اکیلے جائیں گے؟ 70,000 نہیں، انہیں بھی اجازت ہوگی کہ اپنے ساتھ جسے چاہے لے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر کسی صالح شخص کو وضو کروایا ہے، وہ اس وضو کروانے والے کی سفارش کرے گا، وضو کروانے والے کی سفارش کرے گا، کس نے وضو کروایا تھا مولا اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ یہاں تک کہ نابالغ بچہ جو کم سنی میں انتقال کر گیا، نابالغی میں انتقال کر گیا، وہ بھی نخرے کرے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماں باپ کو لے کر نہ جاؤں۔ تو یہ سفارش یہ بے اذن ہی ہے، مقابل نہیں ہے، تو وہاں پر اس کے مقابل کوئی سفارشی نہیں ہوگا کہ رب سزا دینا چاہے اور کہیں کہ جی فلاں سفارش کرے گا، نہیں۔ ہاں، رب کسی مومن کو سزا دینا چاہتا ہے، اللہ کے ولی سفارش کریں گے، یہ مقابل نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہیں کہ انہیں اجازت ہے کہ جس مومن کی چاہیں سفارش کریں، جس مومن کی چاہیں سفارش کریں۔ مقابل جن کے لیے کہا وہ بتوں کو بناتے تھے کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ پتھر دھات مٹی کے بت، یہ لکڑی کے صنم ہماری سفارش کریں گے، ان کے لیے فرمایا ہے مقابل، رب کے مقابل سفارش نہیں کریں گے۔ جن کو تم نے رب کے مقابل بنا رکھا ہے، رب کے مقابل معبود بنا رکھا ہے، رب کے مقابل ان کی عبادت کرتے ہو، رب کے مقابل انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، مکھی نہیں اڑا سکتے، آگے کیا کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ کے صالحین، اللہ علی قاری فرماتے ہیں ان الاولیاء لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار آخر، اللہ کے ولی مرتے نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے نفس کو مار لیا ان کے جسم جنت قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ قبر میں سلامت رہنا یہ صالحین کا خاصہ ہے، صالحین کا خاصہ ہے کہ ان کے جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ اور باقی رہا سننا، یہ ہر مردہ سنتا ہے، ہر مردہ سنتا ہے۔ بدر کے کنویں پر جس میں کفار کو پھینکا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے اپنا انجام دیکھ لیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر پر آنے والے کی چپل کی کھڑکھڑاہٹ کو بھی سنتا ہے قبر والا۔
چپل جو زمین پر رکھنے سے باریک دھیمی سی آواز پیدا ہوتی ہے، قبر والا اسے بھی محسوس کرتا ہے، اسے بھی سنتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو کسی کی قبر پر آتا ہے اور وہ دنیا میں اسے پہچانتا تھا، دنیا میں اسے پہچانتا تھا، تو قبر والا اس آنے والے کو پہچانتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، اسے پہچانتا ہے قبر والا۔ صالحین کا معاملہ اور ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ جی 1000 برس ہو گئے حضور غوث اعظم کو، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کو، اب ان کی قبر پر جائیں گے تو ہمیں پہچانیں گے کیا؟ ہمیں پہچانیں گے؟ تو وہ اپنے مریدوں کو، محبت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا داروں کی طرح ہے، جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہم پیچھے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کا خاصہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے محبت کرنے والوں کو نہیں بھولتے۔ تو فرمایا کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جس دن رب کے حضور کھڑے ہوں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ ہاں فاجر، فاجر کسے کہتے ہیں؟ فجار جمع ہے فاجر کی، جو اعلانیہ گناہ کرتا پھرے، جس کے فسق و فجور، گناہ، بدیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں۔ جیسے فجر صبح کے وقت کو کہتے ہیں، چونکہ اس وقت روشنی ظاہر ہوتی ہے، تو فاجر اس کو کہا جاتا ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور دن دنا کر کہتا ہے میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں ڈاکے مارتا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اپنے گناہوں کی داستان ظاہر کرتا ہے، یہ فاجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چھپائے، لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو معاف فرما دے گا جس سے بڑا گناہ سرزد ہوا، جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہوا، اسے معاف فرما دے گا، اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو کوئی شخص کھڑا ہو کر عرض کرے گا مولا یہ فلاں شخص ہے جس نے گناہ کر کے مجھے بتلایا تھا، یہ گناہ کر کے مجھے بتلایا تھا۔ رب فرمائے گا میں نے تو تیری پردہ پوشی کی، تو نے اپنا گناہ ظاہر کیا ہے، اس کو سزا اس گناہ کی دی جائے گی۔ تو گناہ ہو جائے تو اسے چھپایا جائے۔ اللہ رب العزت ستار ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، لیکن جب خود گناہوں کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ شر کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ شر کیا، میں نے فلاں کو اس طرح ذلیل کیا، یہ گناہ کر رہا ہے، دوسرے کی دل آزاری کی ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ برا ہے۔ اور ہم اسے بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے اس طرح چوری کی، آج میں نے اس طرح ڈاکہ مارا، آج میں نے اس طرح رشوت لی ہے، اس طرح اتنا کمایا ہے، حرام کا مال اتنا جمع کر لیا ہے، یہ لوگوں کو اپنے گواہ بنا کر فاجر بن رہا ہے۔ تو فرمایا کلا یقیناً ہاں ان کتاب الفجار، فاجروں کا نامہ اعمال لفی سجین، ضرور سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھا ہوا اس کا نامہ اعمال ہے۔ سجین 7 زمینوں کے نیچے جہاں شیاطین کو جمع کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال وہاں رکھا جاتا ہے، اور مومن صالح نیکوکار کا اعمال نامہ جنت میں ہوتا ہے علیین میں، اور بدکار فاجر کافر کا نامہ اعمال شیاطین کے پاس ہوتا ہے۔ جس کاغذ پر لکھائی اچھی ہو وہ کاغذ لائق تعظیم ہوتا ہے، کاغذ پر آیات قرآنی لکھی جائے تو وہ لائق تعظیم ہوتا ہے،
کاغذ پر اگر برائی اور گالیاں اور بیہودہ باتیں لکھی جائیں تو وہ لائق تعظیم نہیں ہوتا، اسے پھاڑ کر جلا دی پھینکا جاتا ہے، جلا کر خاک کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام لکھا ہو تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ تو جہاں فجار کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، اس کاغذ کو زمین کی تہ میں نیچے سجین میں رکھا جاتا ہے، اور جو صالحین کے اعمال ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ علیین میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فضل فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال کل قیامت کے دن ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، اعلیٰ علیین میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔